आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की, मगर आज बात ईमान की नहीं, कुल्ले ईमान की। जी, 13 रजब है। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत मुबारकबाद, 13 रजब की बहुत मुबारकबाद। तारीख़ इंसानियत में कुछ ऐसे दरख्शां नाम हैं, कुछ ऐसे दरख्शां सितारे हैं जो किसी ख़ास मज़हब व मिल्लत, किसी ख़ास ख़ित्ते की मिल्कियत नहीं होते, बल्कि पूरी बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का सरचश्मा होते हैं। और इन्हीं में एक नहायत मोतबर और मुक़द्दस नाम है हज़रत अली इब्न अबी तालिब। अरब के तपते हुए सहरा में काबे के मरकज़ में पैदाइश से लेकर मस्जिद कूफा में शहादत तक, मौला अली की ज़िंदगी का हर लम्हा अक्ल और शऊर की एक ऐसी किताब है जिसे हर दौर का इंसान पढ़कर साहिब इल्म बन सकता है। आज 13 रजब है, वो दिन जब मक्का की पाक सरजमीन पर खाना काबा के अंदर एक ऐसी विलादत हुई जिसे आज दुनिया, जिनका नाम आज भी दुनिया इंतहाई अदब व एहतराम से लेती है, और वो नाम है शेर खुदा, मुश्किल कुशा, मौलाए कायनात, हल्लाल मुश्किलात, बाबुल इल्म, इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए ये तमाम मजहबी टाइटल्स एक तरफ रख दिए जाएं, तब भी सामने जो शख्सियत आती है वो एक ऐसी इंसानी पर्सनालिटी है जिससे कोई भी सीख ले सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, बिलीवर हो या एक ट्रुथ सीकर। रिवायात से ये पता चलता है कि हज़रत अली की विलादत 600 ईस्वी में 13 रजब के दिन खाना काबा के अंदर हुई। ये तमाम सोर्सेज में एक एक अपने आप में एक यूनिक एक इंसिडेंट माना जाता है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक उनकी, मौला अली की कहानी में, उनकी जिंदगी में, उनकी स्टोरी में कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सिंबॉलिज्म से भरी पड़ी है। पैदा हुए सबसे पाक जगह खाने काबा के अंदर, शादी हुई सबसे पाक अजीम तरीन खातून, खातून बहिश्त बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, और जिनसे इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे बेटे हुए जिन्हें आज दुनिया जस्टिस और सेक्रीफाइस के सिंबल्स के तौर पर याद करती है। आपकी शहादत वाक़ हुई सबसे मुक़द्दस महीने रमज़ान में, सबसे अफजल रातों में से एक शब क़द्र के सिलसिले की रात में, और वो भी मस्जिद कूफा में नमाज फ़ज्र में और सजदे में, जब जब जुल्म की तलवार ने आपके नूरानी सर पर वार किया। उस वक्त उनके होठों से निकला जो जुमला है वो एक वॉरियर की पुकार नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की आवाज़ है जो सब्र और जो की इंतहाई मंजिलों में हो। मौला अली कहते हैं कि रब काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये ऐसी गवाही है जिसने अपनी जिंदगी ट्रुथ, जस्टिस और इबादत के साथ इस लेवल तक जी कि मौत को सक्सेस कह सके। दुनिया में इसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर तालीम कि अली की मोहब्बत ऐसी फजीलत है कि कोई बुराई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ऐसी उसकी नफ़रत ऐसी बुराई है कि कोई नेकी उसे फ़ायदा नहीं देगी। ये बात सिर्फ अकीदे की नहीं, एक एक संकेत भी है, एक सिंबल भी है कि अली की ज़ात में कुछ ऐसा है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। मौला अली को बाबुल इल्म यानी डोर ऑफ नॉलेज या इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। आपकी जहानत और इल्म का आलम यह था कि आपने कभी किसी सवाल पर पेशानी पर बल नहीं डाला, और ना कभी ये कहा कि मुझे इसका जवाब मुझे मालूम नहीं, या कभी ये कहा हो कि इसका जवाब मैं सोच के बताऊंगा या मैं पढ़ के बताऊंगा, या मुझे सोच लेने दो, या मुझे पता कर लेने दो। इधर सवाल आया और उधर जवाब मौजूद, और जवाब भी ऐसे कि फिर क्रॉस क्वेश्चन भी ना हो, यानी सवाल करने वाला उस जवाब से पूरी तरह मुतमईन हो जाए
حضرت علی کے تمام سوالات میں یہ خوبیاں ملتی ہیں، اور اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ بے شک یہ کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ اس اتھاہ سمندر کی آواز تھی جسے قدرت نے علم سے سرابور کیا ہوا تھا۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مجھے ایسے دیا جیسے چڑیا اپنے بچوں کو دانہ چگاتی ہے۔ تو یہ وہ نورانی علم تھا جس کی مولا علی نے، جس کے بنا پر مولا علی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہو، اور جو کچھ پوچھا گیا اس کا انہوں نے مناسب جواب دیا۔ آج کی جدید سائنس جس دوری کو مشینوں سے ناپتی ہے، اسے مولا علی نے صدیوں پہلے ایک عام مثال سے سمجھا دیا۔ سورج کی دوری کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا گیا کہ زمین سے سورج کی کیا دوری ہے، اور آپ نے جواب دیا کہ ایک عربی گھوڑا اگر 500 سال تک مکمل دوڑے، آج کے میتھمیٹکس کے حساب سے بھی درست بیٹھتا ہے۔ آپ کی دانشمندی کا اعتراف صرف اپنوں نے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مفکرین اور فلاسفرز نے بارہا کیا۔ حضرت علی کی تلوار ذوالفقار کی دھوم بھی پوری تاریخ میں۔ آپ ایسے واحد جنگجو ہیں جس نے کبھی کسی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں کیا، لیکن آپ کی بہادری کا اصل جوہر صرف میدان جنگ میں دشمن کو پچھاڑنا نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھنا بھی ہے۔ ایک مشہور واقعہ کہ جب جنگ کے دوران دشمن نے آپ کے چہرے پر بے ادبی کر دی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، اور وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ جب میں خدا کی خاطر لڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے بدتمیزی کی تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرا غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے اور یہ جنگ خدا کے لیے نہ ہو کر کے ذاتی بدلہ نہ بن جائے۔ بہادری کی اس سے اعلیٰ مثال پوری انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ آپ کی شجاعت میں عدل اور رحم کا انمول میل تھا۔ جب آپ نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر مقرر کیا تو انہیں ایک خط لکھا۔ یہ خط آج بھی عدالت اور حکومت میں گورننس کا ایک بہترین چارٹر مانا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس دستاویز کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مالک، یاد رکھو کہ تمہاری رعایا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ جو مذہب میں تمہارے بھائی ہیں، اور یا پھر وہ جو تخلیق میں تمہارے جیسے انسان ہیں۔ یہ جملہ آج کے دور کی سیاست اور انتظامیہ کے لیے ایک روحانی دستور ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ کمزوروں کے ساتھ نرمی کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور ملک کے خزانے کو اپنی جاگیر نہیں بلکہ عوام کی امانت سمجھو۔ آپ کی حکومت میں انصاف اندھا نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ہر مظلوم کے آنسو اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک وقت میں آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی، لیکن مولا علی کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ پھٹے ہوئے جوتے خود ٹانکتے تھے اور جو کی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ آپ کے دربار میں کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، کسی غریب کو آنے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ نے یہ دکھایا کہ طاقت کا مقصد عیش و آرام نہیں بلکہ دبے کچلے لوگوں کو سہارا دینا ہے۔ آپ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت بکری کی چینک یا پرانے پھٹے جوتے سے بھی کم تھی اگر اس سے کسی حق کو قائم نہ کیا جا سکے۔ آپ کی گفتگو اور خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی اس کتاب کو ادب اور فلسفے کے شاہکار کے طور پر پڑھتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ آپ نے سکھایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ موت سے ڈرو، موت سے مت ڈرو بلکہ اس زندگی سے ڈرو جو تمہیں بے مقصد گزاری ہو۔ صبر ایک ایسا سوار ہے جو کبھی اپنے صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ حضرت علی کی روحانی عظمت کا اندازہ ان کی شہادت کے منظر سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب قاتل نے وار کیا اور آپ لہولہان ہو گئے تب بھی آپ کی فکر یہی تھی کہ قاتل کو پیاسا نہ رکھا جائے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ اگر میں بچ گیا تو اسے معاف کر دوں گا، اور اگر میں نہ رہا تو اس پر صرف ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا۔ یہ دریا دلی اس انسان کی تھی جسے شیر خدا کہا جاتا تھا۔ مولا علی کی شخصیت ایک مذہبی رہنما کی ہی نہیں بلکہ ایک
یونیورسل ہیرو کی ہے، ایک بہترین باپ، ایک وفادار دوست، ایک عظیم استاد، ایک منصف مزاج حاکم، اور ایک بے مثال مجاہد۔ آپ کی حیات آپ کی حیات کا ہر گوشہ انسانیت کی توقیر کو بڑھاتا ہے، چاہے کوئی نان بلیور ہو یا کسی دوسرے مذہب کا بھی ماننے والا ہو۔ اگر وہ سچائی، بہادری اور علم کی تلاش میں ہے تو اسے علی کے در پر آنا ہی ہوگا۔ آپ کی تعلیمات کسی خاص عقیدے کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ضمیر کی آواز پر جینا چاہتا ہے۔ آج جب نفرتیں اپنے عروج پر ہیں تو مولا علی کا یہ قول دنیا کو بچانے کا واحد راستہ ہے کہ نفرت کا بدلہ نفرت سے نہیں بلکہ رحم اور محبت سے دو۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پر ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز پر یہ سلسلہ لگاتار جاری رہے گا، اور آپ بھی اپنی محبتوں کا سلسلہ ایمان نیوز کے ساتھ جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔